ایک کرامت جو میرے والد محترم علیہ رحمہ بیان کیا کرتے تھے کہ حضور غوث پاک کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اپنا موٹا تازہ بچہ لے کے آئی، عرض کی حضور اسے اپنی طرح بنا دے۔ فرمانے لگے چھوڑ جا، چھوڑ گئے۔ 7-8 مہینے کے بعد تو دیکھا کہ بچہ دبلا پتلا ہو گیا۔ اب بڑی پریشان سوچنے لگی کہ چلو دیکھتی ہوں، میں حجرے میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں یا ابھی یہاں پر دیکھتی ہوں میرا بچہ کھاتا کیا ہے، پھر حجرے میں جاؤں۔ اب جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا آیا تو حیران ہو کہ پیالے میں پانی ہے اور تشت میں بوسی ٹکڑے رکھے ہوئے، ادھر پیالے میں پانی۔ وہ بچہ روٹی پانی میں بھگوتا ہے، کھاتا ہے، بھگوتا ہے، کھاتا ہے۔ اب یہ سمجھی کہ غوث پاک بھی یہی چیز کھاتے ہوں گے۔ اب اس نے غوث پاک کی زندگی کے وہ 20 سال تو نہیں دیکھے کہ غوث پاک فرماتے میں جنگلوں میں گھومتا، میں درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا، میں جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کرتا۔ ایک وقت آیا کہ میں نے کہا کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں۔ فرماتے وقت آ گیا رب مجھ سے کہتا عبدالقادر تجھے میری قسم میں کھا تو میں کھاتا تھا، تجھے میری قسم میں پی تو میں پیتا تھا۔ اب وہ دور تو نہیں دیکھا، اب تو یہ ترقی کا زمانہ دیکھا، یہ عروج کا زمانہ دیکھا۔ اللہ اکبر، غوث پاک کے حجرے میں داخل ہوئی، غوث پاک مرغی کھا رہے تھے۔ وہ ایک سرکاری میٹنگ میں ایک صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں۔ میرے والد محترم علیہ رحمہ مسکرائے، فرمایا کھاتے ہیں، صبح اٹھ کے اذانیں بھی تو ہم ہی دیتے، تم اور تمہارا باپ تو سو رہے ہوتے، اذانیں بھی تو ہم ہی دیتے۔ اللہ اکبر، تو جب ٹکا کے جواب دیتے ہیں پھر سامنے سے کوئی اور سوال ہوتا نہیں۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک سے اس نے یہ کہا واہ حضرت عجیب انصاف ہے، ہمارا بچہ بھوسی ٹکڑے کھائے اور آپ مرغی کھا۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک سے جب یہ بات کر دی نا، حضور غوث پاک نے میرے والد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، اپنا سیدھا ہاتھ ہڈیوں پہ رکھا، فرمایا اٹھ مرغی اللہ کے حکم سے۔ یہ کہنا تھا، اس نے دیکھا کہ ہڈیاں جڑنے لگ گئی، کھال لگی، پر لگے، وہ کوں کوں کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تو غوث پاک فرمانے لگے بی بی جب تیرا بچہ مرغی بنانے لگ جائے گا انشاءاللہ کھانے بھی لگ جائے گا، ابھی اسے مرغی بنانا نہیں آتی تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو حضور غوث پاک نے واقعتاً دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کے شہزادوں نے ہمارے دلوں کے اندر غوث پاک کی محبت پیدا کی۔ غوث پاک کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما اور الحمدللہ ہمیں قادری بنایا، غوث پاک کے سلسلے سے ہمیں جوڑ دیا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان عظیم، بتایا کہ غوث پاک کی شان کیا، بتایا کہ سیدوں کی شان کیا، اور بتایا کہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی شان کیا۔ اگر امام اہل سنت نہ آتے تو پتہ نہیں ہم لوگ کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ احسان ہے امام اہل سنت کا کہ جنہوں نے ہمیں صحیح راستے اور صحیح ڈگر پر الحمدللہ لگایا، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں